بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم سب کی زندگیوں میں ایک نہ ایک واقعہ ایسا ضرور ہوتا ہے جو ہماری زندگی بدل کے رکھ دیتا ہے، اور اگر ایسا کوئی واقعہ ہمارے ساتھ پیش نہ آیا ہو تو ہمارے ارد گرد ضرور ہوتا ہے جو ہمارے سوچنے کا طریقہ بدل دیتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ایسے ہی 3 واقعات کا ذکر کروں گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کر لیں۔ بس پہاڑی علاقے سے گزر رہی تھی کہ اچانک بجلی چمکی۔ بس کے قریب آئی اور واپس چلی گئی۔ بس آگے بڑھتی رہی۔ آدھے گھنٹے بعد بجلی دوبارہ چمکی اور دوبارہ بس کے قریب آئی، لیکن واپس چلی گئی۔ بس آگے بڑھتی رہی۔ بجلی ایک بار پھر کڑکی اور بس کی دائیں جانب سے حملہ آور ہوئی، لیکن تیسری بار بھی بجلی واپس چلی گئی۔ ڈرائیور سمجھدار تھا، اس نے گاڑی روکی اور اونچی آواز میں بولا، بھائیو، بس میں کوئی گنہگار سوار ہے، یہ بجلی اسے تلاش کر رہی ہے، ہم نے اگر اسے نہ اتارا تو ہم سب کے سب مارے جائیں گے۔ بس میں ایک خوف کی کیفیت طاری ہو گئی۔ سارے مسافر ایک دوسرے کو شک کی نظروں سے دیکھنے لگے۔ ڈرائیور نے مشورہ دیا، سامنے پہاڑی کے نیچے درخت ہے، ہم تمام ایک ایک کر کے اترتے ہیں اور درخت کے نیچے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم میں سے جو بھی گنہگار ہوگا بجلی اس پر گر جائے گی اور باقی لوگ بچ جائیں گے۔ یہ تجویز قابل عمل تھی۔ تمام مسافروں نے اتفاق کیا۔ ڈرائیور سب سے پہلے اترا اور دوڑ کر درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ بجلی آسمان پر چمکتی رہی، لیکن وہ ڈرائیور کی طرف نہیں آئی۔ وہ بس میں واپس چلا گیا۔ دوسرا مسافر اترا اور درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ بجلی نے اس کی طرف بھی توجہ نہیں دی۔ تیسرا مسافر بھی صاف بچ گیا۔ یوں مسافر آتے رہے، درخت کے نیچے کھڑے ہوتے رہے اور واپس جاتے رہے، یہاں تک کہ صرف ایک مسافر بچ گیا۔ یہ گندا مجہول سا مسافر تھا۔ کنڈکٹر نے اس سے ترس کھا کر بس میں سوار کر لیا تھا۔ مسافروں نے اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ لوگوں کا کہنا تھا، ہم تمہاری وجہ سے موت کے منہ میں بیٹھے ہیں، تم فوراً بس سے اتر جاؤ۔ بس کے سارے مسافر اس بندے سے ان گناہوں کی تفصیل بھی پوچھ رہے تھے جس کی وجہ سے ایک اذیت ناک موت اس کی منتظر تھی، مگر وہ مسافر بس سے اترنے کو تیار بالکل بھی نہیں تھا۔ لیکن لوگ اسے ہر قیمت پر بس سے اتارنا چاہتے تھے۔ مسافروں نے پہلے اسے برا بھلا کہہ کر اترنے کا حکم دیا، پھر اسے پیار سے سمجھایا اور آخر میں اسے گھسیٹ کر اتارنے لگے۔ وہ شخص کبھی سیٹ کی پشت پکڑ لیتا، کبھی کسی راڈ کے ساتھ لپٹ جاتا اور کبھی دروازے کو جپھی مار لیتا، لیکن لوگ باز نہ آئے۔ بالآخر انہوں نے اسے زبردستی گھسیٹ کر اتار دیا۔ ڈرائیور نے بس چلا دی۔ بس جو ہی گنہگار شخص سے چند میٹر آگے گئی، ایک گرجدار دھاڑ کی آواز آئی۔ بجلی بس پر گری اور تمام مسافر چند لمحوں میں جل کر بھسم ہو گئے۔ وہ گنہگار مسافر 2 گھنٹوں سے مسافروں کی جان بچا رہا تھا۔ دوسرا واقعہ، مجھے کسی صاحب نے ایک دلچسپ واقعہ سنایا۔ وہ ترکی کے راستے یونان جانا چاہتے تھے۔ ایجنٹ انہیں ترکی لے گیا۔ یہ ازمیر شہر میں دوسرے لوگوں کے ساتھ برف باری کا انتظار کرنے لگے۔ سردیاں یورپ میں داخلے کا بہترین وقت ہوتا تھا۔ برف کی وجہ سے سیکیورٹی اہلکار مورچوں میں دبک جاتے تھے، بارڈر پر گشت رک جاتا تھا۔ ایجنٹ لوگوں کو کشتیوں میں سوار کرتے تھے اور انہیں یونان کے کسی ساحل پر اتار دیتے تھے۔ یہ ایجنٹس کی عام پریکٹس تھی۔ اس صاحب نے بتایا کہ ہم ترکی میں ایجنٹ کے ڈیرے پر پڑے تھے۔ ہمارے ساتھ گجرانوالہ کا ایک عجیب سا لڑکا تھا۔ وہ نہاتا بھی نہیں تھا اور دانت بھی صاف نہیں کرتا تھا۔ اس سے ایک عجیب سی سمیل آتی رہتی تھی۔ تمام لوگ اس سے پرہیز کرتے تھے۔ ہم لوگ دسمبر میں کشتی میں سوار ہوئے۔ ہم میں سے کوئی شخص اس لڑکے کو ساتھ لے کے نہیں جانا چاہتا تھا۔ ہم نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ رونا شروع ہو گیا۔ ایجنٹ کے پاس وقت کم تھا، چنانچہ اس نے اسے ٹھڈا مار کر کشتی میں پھینک دیا۔ کشتی جب یونان کی حدود میں داخل ہوئی تو کوسٹ گارڈ ایکٹیو تھے۔ یونان کو شاید ہماری کشتی کی مخبری ہو گئی تھی۔ ایجنٹ نے مختلف راستوں سے یونان میں داخل ہونے کی کوشش کی، مگر ہر راستے پر کوسٹ گارڈ موجود تھے۔ اس دوران اس لڑکے کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ الٹیاں کرنے لگا۔ ہم نے ایجنٹ سے احتجاج شروع کر دیا۔ ایجنٹ ٹینشن میں تھا
اسے غصہ آ گیا۔ اس نے 2 لڑکوں کی مدد لی اور اس لڑکے کو اٹھا کر یک ٹھنڈے پانی میں پھینک دیا۔ وہ بیچارہ ڈبکیاں کھانے لگا اور ہم آگے بڑھ گئے۔ ابھی ہم آدھا کلومیٹر ہی دور گئے تھے کہ ہم پر فائرنگ شروع ہو گئی۔ ایجنٹ نے کشتی موڑنے کی کوشش کی، کشتی اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور وہ پانی میں الٹ گئی۔ ہم سب پانی میں ڈبکیاں کھانے لگے۔ میں نے خود کو سردی، پانی اور خوف کے حوالے کر دیا، کیونکہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اب میری موت آ گئی ہے۔ لیکن جب میری آنکھ کھلی تو میں اسپتال میں تھا۔ مجھے اسپتال کے عملے نے بتایا کہ کشتی میں سوار تمام لوگ مر چکے ہیں، صرف 2 لوگ بچے ہیں۔ میں نے دوسرے زندہ شخص کے بارے میں پوچھا۔ ڈاکٹر نے میرے بیڈ کا پردہ ہٹا دیا۔ دوسرے بیڈ پر وہی لڑکا لیٹا تھا جسے ہم نے اپنے ہاتھوں سے سمندر میں پھینکا تھا۔ سمندر کی لہریں اسے دھکیل کر ساحل تک لے آئی تھیں۔ مجھے ایک کوسٹ گارڈ نے بچا لیا تھا، جبکہ باقی لوگ گولیوں کا نشانہ بن گئے یا پھر سردی سے ٹھٹر ٹھٹر کر مر گئے۔ میں 15 دن اسپتال میں رہا۔ میں اس دوران یہ سوچتا رہا کہ میں کیوں بچ گیا۔ مجھے کوئی جواب نہیں سوچتا تھا۔ میں جب اسپتال سے ڈسچارج ہو رہا تھا، مجھے اس وقت یاد آیا کہ میں نے اس لڑکے کو لائف جیکٹ پہنا دی تھی۔ ایجنٹ جب اسے پانی میں پھینکنے کے لیے آ رہا تھا تو میں نے فوراً باکس سے جیکٹ نکال کر اسے پہنا دی تھی۔ یہ وہ نیکی تھی جس نے مجھے بچا لیا۔ مجھے جو ہی یہ نیکی یاد آئی، مجھے 6 مہینوں کا وہ سارا زمانہ یاد آ گیا جو ہم نے اس لڑکے کے ساتھ گزارا تھا۔ ہم نہ صرف ترکی میں اس کی وجہ سے بچتے رہے تھے، بلکہ وہ لڑکا جب تک ہماری کشتی میں موجود رہا، ہم سب لوگ کوسٹ گارڈ سے بھی محفوظ رہے، یخ پانی سے بھی اور موت سے بھی۔ ہم نے جو ہی اسے کشتی سے دھکا دیا، موت نے ہم پر اٹیک کر دیا۔ میں نے پولیس سے درخواست کی کہ میں اپنے ساتھی سے ملنا چاہتا ہوں۔ پولیس اہلکاروں نے بتایا کہ وہ پولیس وین میں تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ میں گاڑی میں سوار ہوا اور جاتے ہی اسے گلے لگا لیا۔ مجھے اس وقت اس کے جسم سے کسی قسم کی کوئی سمیل نہیں آ رہی تھی۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ میرے ساتھیوں کو دراصل اس کے جسم سے اپنی موت کی سمیل آ رہی تھی۔ یہ ان لوگوں کی موت تھی جو انہیں اس سے الگ کرنا چاہتے تھی، اور وہ جو ہی الگ ہوئے سب موت کی آغوش میں سو گئے۔ تیسرا واقعہ، میرے ایک بزرگ دوست جوانی میں ارب پتی تھے، لیکن ان کی زندگی کا آخری حصہ غربت میں گزرا۔ مجھے انہوں نے ایک دن اپنی کہانی سنائی۔ انہوں نے بتایا، میرے والد ایک مل میں کام کرتے تھے، گزارا مشکل سے ہوتا تھا۔ ان کا ایک کزن معذور تھا۔ کزن کے والدین فوت ہو گئے تھے اور ان کے آگے پیچھے بھی کوئی نہیں رہا تھا۔ میرے والد کو ترس آ گیا اور وہ اسے اپنے گھر لے آئے۔ ہم 5 بہن بھائی تھے۔ گھر میں غربت تھی اور اوپر سے ایک معذور چچا سر پر آ گرا۔ والدہ کو بھی وہ اچھے بالکل نہیں لگتے تھے۔ وہ سارا دن انہیں کوستی رہتی تھی۔ ہم بھی والدہ کی وجہ سے ان سے نفرت کرتے تھے، لیکن میرے والد کو ان سے محبت تھی۔ وہ انہیں اپنے ہاتھ سے کھانا بھی کھلاتے تھے، ان کا پیشاب بھی صاف کرتے تھے اور انہیں کپڑے بھی پہناتے تھے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ہمارے حالات بدل گئے۔ ہمارے والد نے چھوٹی سی بھٹی لگائی۔ یہ بھٹی کارخانہ بنی اور وہ کارخانہ کارخانوں میں تبدیل ہو گیا۔ ہم ارب پتی ہو گئے۔ 1980 کی دہائی میں ہمارے والد فوت ہو گئے اور وہ چچا ترکے میں مجھے مل گئے۔ میں نے انہیں چند ماہ اپنے گھر پر رکھا، لیکن میں جلد ہی ان سے تنگ آ گیا۔ میں نے انہیں پاگل خانے میں داخل کرا دیا۔ وہ پاگل خانے میں رہ کر انتقال کر گئے۔ بس ان کے انتقال کی دیر تھی، ہمارا پورا خاندان عرش سے فرش پر آ گیا۔ ہماری فیکٹریاں، ہمارے گھر اور ہماری گاڑیاں، ہر چیز نیلام ہو گئی۔ ہم روٹی کے نوالوں کو بھی ترسنے لگے۔ ہمیں اس وقت معلوم ہوا کہ ہمارے معذور چچا ہمارے رزق کی ضمانت تھے۔ ہم ان کی وجہ سے ہی محلوں میں زندگی گزار رہے تھے۔ وہ گئے تو ہماری ضمانت بھی ختم ہو گئی۔ ہمارے محل ہم سے رخصت ہو گئے اور ہم سڑک پر آ گئے۔ یہ تینوں واقعات ہم سب کے لیے سبق ہیں۔ ہم نہیں جانتے ہم کن لوگوں کی وجہ سے زندہ ہیں، ہم کن لوگوں کی وجہ سے کامیاب ہیں، اور ہم کن کی بدولت محلوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم یہ بھی نہیں جانتے ہم کس کو بس سے اتاریں گے اور کس کو کشتی سے باہر پھینکیں گے، اور ہم کس کے کھانے کی پلیٹ اٹھائیں گے، اور پھر وہ شخص ہمارا رزق، ہماری کامیابی
اور ہماری زندگی ساتھ لے جائے گا۔ ہم ہرگز نہیں جانتے۔ ہم جب تک اس شخص کو نہیں پہچان لیتے، ہمیں اس وقت تک کسی کو بھی اپنی بس یا کشتی یا گھر سے نکالنے کا رسک نہیں لینا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے ہمارے پاس جو کچھ بھی ہو وہ سب اس شخص کا ہو، اور اگر وہ چلا گیا تو سب کچھ چلا جائے گا۔ ہم نہیں رہیں گے، مٹی کا ڈھیر بن جائیں گے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کریں، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کر لیں۔